قوم لوط جو کام کرتی تھی، جو برا کام کرتی تھی، اس کی وجہ سے وہ اس لائق کہ ان کو پتھر مارے جائیں، سنگسار کیا جائے، وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، اللہ نے عورتیں بنائی ہیں، جاؤ جو جائز طریقہ ہے وہ کرو، نکاح کرو، عورتوں کے ساتھ تعلق رکھو، لیکن انہوں نے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر دوسری طرف کیا غلط کام۔ اب اس قوم کو سمجھایا جا رہا ہے، وہ سمجھ نہیں رہی۔ اللہ نے حکم دے دیا بستیاں الٹ دو، ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ کون سی بارش؟ کون سی بارش؟ ایک کنکر آپ کو کہیں کسی کا پھینکا ہوا لگے، تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جو پتھر تیزی سے جس طرح برستے ہیں، برسیں، کیا حال ہوا ہوگا؟ یہ قرآن ہے۔ آج ایک اسلامی سزا ہے رجم، رے جیم میم، رجم، پتھر مارنا۔ یہ سزا اسلام نے اس لیے رکھی کہ اگر کوئی مجرم ہوگا اس کو یہ سزا دی جائے گی، دیکھنے والے دیکھیں گے، دوبارہ اس برائی کی طرف کوئی نہیں جائے گا۔ اس سزا کو آج بہت سے مسلمان کہلانے والے بھی کہتے ہیں عجیب سزا ہے، معاذ اللہ کچھ لوگ سخت لفظ کہتے ہیں۔ جنہوں نے سزاؤں پر تنقید کی، موت کی سزا، کوڑوں کی سزا، پتھر مارنے کی سزا، ہاتھ کاٹنے کی سزا، جنہوں نے ان کو غلط کہا، نتیجے میں پورا معاشرہ برائیوں کی جگہ بنا یا نہیں بنا؟ پاکستان میں روز خبریں آ رہی ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی، عورتوں کے ساتھ زیادتی، ڈکیتیاں، سزا نہیں ہے۔ خبریں روز آ رہی ہیں۔ کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہاں قانون کی عمل داری نہیں۔ اپنے کریں تو پانی پھیر دو، صاف کر دو، دوسرے کریں تو پکڑو، ان کو بھی لٹکاؤ، عدالتی نظام، لاکھوں کیسز پینڈنگ ہوں گے۔ یہاں تو آپ کو مفت انصاف بھی نہیں ملے گا، آپ کو وکیل کرنا پڑے گا، لمبی فیسیں دینی پڑیں گی۔ مجھے بتائیں کیا اس طرح ہم لوگ عدل قائم کر سکیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، ہمارا حال کیا ہے۔ ہم نہیں بدلیں گے تو ہمارے حالات نہیں۔ وہ جو کہا ہے نا قرآن کی آیت کی ترجمانی میں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود، نہ ہو جس قوم کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جب ہم خود نہیں بدلنا چاہتے تو پھر ہماری حالت بھی نہیں بدلے۔ ہم لوگ کرپشن کے معنی بگاڑ، بدعنوانی، خرابی، اس کا شکار ہے، اور اس کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے، پورا معاشرہ اس میں تباہ ہو رہا ہے۔ تو سزائیں اسلام کی غلط نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں، ریل میں سفر کر رہے تھے۔ ایک سفر کرنے والے نے دیکھا مولانا صاحب بیٹھے ہیں، اس نے کہا میں کوئی سوال ہی کر لوں، بات کر لوں۔ اس نے کہا مولانا صاحب یہ جو اسلام کی سزائیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے تھی جو گوار تھے، اجڑ تھے، غیر تعلیم یافتہ تھے۔ سخت سزائیں تھیں ان کے لیے کہ وہ لوگ
تعلیم یافتہ نہیں تھے، سویلائزڈ نہیں تھے، اجڑ تھے، معاذ اللہ اس نے جو بھی لفظ کہنے تھے کہے۔ اب معاشرہ تعلیم یافتہ ہو گیا ہے، پڑھ لکھ گیا ہے، لوگ بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں۔ اب یہ سزائیں کیسی؟ وہ ٹھیک ہے، وہ لوگ تھے پہلے گوار تھے جیسے تھے، ان کے لیے ٹھیک تھی، اب نہیں۔ والد صاحب قبلہ نے مسکرا کر کہا، آپ نے جو بات کی ہے میں اس کا جواب آپ کو سخت بھی دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ بتائیں، ایک شخص ہے، اس کو کام کرتے ہوئے نہیں معلوم کہ انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور ایک شخص وہ ہے جو غلط کام کر رہا ہے اور نتیجہ بھی جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا خرابی ہوگی، کیا برائی ہوگی، کیا نتیجہ ہوگا۔ تو دونوں میں سے زیادہ سخت سزا کا مستحق کون ہے؟ وہ جو جاہل ہے، اجڑ ہے، گوار ہے، یا جو پڑھا لکھا ہے؟ اس نے کہا جی پڑھا لکھا، کیونکہ جاہل کو تو خبر نہیں انجام کی، پڑھے لکھے کو انجام کی خبر۔ تو والد صاحب نے کہا جن کو آپ نے نادان کہا یا جو بھی لفظ کہے، جب ان کے لیے اتنی سخت سزائیں تھیں تو پڑھے لکھوں کے لیے تو زیادہ سخت ہونی چاہیے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ ایک شخص تو انجان ہے، دوسرا تو جانتا ہے کہ اس خرابی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو اسلام کی سزائیں بھلائی کے لیے ہیں، برائی ختم کرنے کے لیے ہیں۔ یہ وحشیانہ کہنا ان کو یا غلط کہنا، یہ ایمان والے کا کام نہیں۔ پھانسی، قتل اصل سزا ہے، آپ نے اس کی جگہ پھانسی۔ بعض ملکوں میں لوہے کی کرسی پہ بٹھا کے کرنٹ لگاتے ہیں، بعض ملکوں میں کوئی انجیکشن دے دیتے ہیں، ہم سزائے موت۔ جس کو یہ ڈر ہوگا کہ میرے کام سے پکڑ ہو گئی تو یہ انجام ہوگا، بتائیے وہ کرے گا؟ مثال کے طور پر چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آج کل تو ٹیلی ویژن ہے، پہلے تو لوگ آ کے مجمع میں دیکھتے تھے، پوری دنیا میں دکھایا جائے، کوئی چوری کرنے کی جرات کرے گا؟ تو جو لوگ اس کو کہتے ہیں میں ان کو اور بھی سمجھا دوں، آپ کا پورا جسم ہے، اس میں کہیں زخم بن جائے، آپ ڈاکٹر کو خود پیسے دیتے ہیں آپریشن کے لیے، خود جاتے ہیں کہ یہاں چیرا لگاؤ اور میرا یہ زخم، یہ جو زہر بن رہا ہے یہ نکالو، ورنہ میرا پورا جسم خراب ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا۔ تو انگلی اگر خراب ہوئی ہے تو پورا جسم نہیں کاٹا جائے گا، کیا کاٹی جائے گی؟ انگلی کاٹی جائے گی۔ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کے جسم میں خرابی آ جائے، جہاں مرہم لگانی ہوتی ہے مرہم لگاتے ہیں، جہاں پر چیرا لگانا ہوتا ہے، کٹ لگانا ہوتا ہے، وہاں کٹ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ باقی جسم اس تکلیف سے، اس زہر سے بچ جائے۔ اسی طرح معاشرے میں کوئی اگر بگڑ جاتا ہے تو اس کو سزا دیں تاکہ باقی معاشرہ بچ جائے، باقی لوگوں کی زندگی پرسکون رہے، صحیح رہے۔ تو یہ سزائیں، تعزیرات، پنشمنٹ، یہ بھلائی کے لیے ہیں، یہ خرابی کے لیے نہیں۔ اور جس معاشرے میں سزائیں نہ ہوں، اب میں دوسری بات کروں، پاکستان میں رہنے والی، اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، ٹرک چلا رہے ہیں، بس چلا رہے ہیں، سڑک پہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیور کیا کرتے ہیں، بتا وغیرہ دیتے ہیں، اس لیے وہ لاپرواہ ہوتے ہیں، ان کو ڈر نہیں ہوتا چالان ہوگا۔ یہی ڈرائیور جب باہر کے ملک جاتے ہیں تو کیوں سیدھے ہو جاتے ہیں؟
اس لیے کہ وہاں پر قانون کی سختی ہے، قانون کی عملداری ہے۔ یہی لوگ جو یہاں پر اندھا دھند یعنی بغیر کسی پرواہ کے جس طرح چاہیں جہاں چاہیں گاڑی کھڑی کر لیں، جہاں چاہیں جس طرح مرضی اوورٹیک کر لیں، جو چاہیں جس طرح یہاں کر رہے ہیں سڑکوں پہ، یہ باہر کے ملکوں میں ایسا کر سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ حالانکہ یہی لوگ ہیں، اپنے وطن میں کر رہے ہیں، وہاں نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کہ یہاں قانون کی عملداری نہیں ہے، وہاں فوراً سزا دی جاتی ہے، ڈرتے ہیں۔ یہاں سزا نہیں ہے، لہذا پرواہ نہیں کرتے۔ تو جس معاشرے میں سزائیں نہیں ہوں گی، جس معاشرے میں تادیب یعنی کوئی سختی نہیں ہوگی، قانون کی عملداری نہیں ہوگی، وہاں پر آپ کو اچھے حالات مل سکتے نہیں۔ تو اللہ نے پہلی قوموں کی حالت بیان کی، ان کے جرم بیان کیے، مجھے اور آپ کو سکھانے سمجھانے کے لیے۔ ہم نہیں سمجھ رہے تو ہم عقل مند نہیں ہیں، سمجھدار نہیں۔ کہتے اپنے آپ کو ہم ترقی یافتہ ہیں، ایڈوانس، ہم لوگ سویلائزڈ ہو گئے ہیں، اب شہری ہیں، تہذیب والے ہیں۔ کون سی تہذیب ہے؟ کیا حال ہے ہمارا؟ کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں؟ جھوٹ ہم بولیں، ناپ تول میں کمی ہم کریں، ملاوٹ ہم کریں، غلط چیزیں ہم بیچیں، اس کے باوجود ہمارا جو حال ہے، پھر ہم کہیں کہ نہیں جی صحت نہیں ہے، اسپتالوں میں دوائیاں چوری ہو جائیں، نقلی دوائیں بنائیں ہم، جو کچھ لکھا ہے۔ مثلا ایک شربت کی بوتل لی آپ نے، اوپر لیبل لگا ہوا ہے یہ فلاں فلاں وٹامن اس میں ہے، اور نام کو کوئی وٹامن نہیں ہے، تو بتائیے یہ حرام خوری ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، یہ ہو رہا؟ آپ کے ہاں مشہور ہے سرخ مرچ میں پسی ہوئی اینٹ کا پاؤڈر ڈال دیا جاتا ہے، کالی مرچ میں پپیتے کے بیج ڈال دیے جاتے ہیں، یہ باتیں آپ کے ہاں مشہور ہیں۔ مجھے بتائیے پھر صحت رہے گی؟ نہ جسمانی نہ اخلاقی۔ تو ہم پستی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ تنزل کیوں ہے؟ گراوٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ایمان کو اہمیت نہیں دی، نیکی کو اہمیت نہیں دی۔ بس وقت گزر جائے میرا، اور جس طرح میں چاہتا ہوں، جو چاہتا ہوں بس وہ مل جائے۔ اس کو کہتے ہیں نا انگلش میں بائی ہک اور بائی کروک، کیسے بھی ہو، کسی طرح بھی ہو، بس مل جائے۔ حرام حلال ناجائز جائز کی پرواہ نہیں ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے، اس بستی کو الٹا دیا اللہ نے، ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ آج ہم میں وہ ساری برائیاں موجود ہیں، اس کے باوجود ہمیں ویسی تکلیفیں، ویسے عذاب نہیں آتے۔ کیوں؟ یہ برکت ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ پہلی امتوں پر جیسے عذاب آئے میری امت پر ایسا عذاب۔ تو ہم نے کیا قدر کی اس نبی کی؟ آج انہی کو موضوع بنایا ہوا ہے، کہیں کوئی خاکے چھپ رہے ہیں، کہیں ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر میں اور آپ امن چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، بخشش اور نجات چاہتے ہیں، تو ہمیں سچا مسلمان بننا پڑے گا، صحیح اعمال والا، ایمان والا بننا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مال و دولت کمانا برا نہیں ہے، دنیا دار ہونا برا نہیں ہے، دنیا کمانا برا نہیں ہے، مگر دنیا کی محبت دل میں آ جائے، آپ دنیا پرست بن جائیں، تو یہ آپ کی تباہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ ایک شخص چاہے کہ اس کی جناب تعریف ہوتی رہے، پذیرائی ہوتی رہے، تو اپنی تعریف کا خواہش مند، خوشامد پسند بن جاتا ہے۔
اس کو پھر جی حضور یہ اچھے لگتے ہیں، دوسرے اچھے نہیں لگتے۔ انسان یوں سمجھے کہ میں اکیلا زندگی بسر کر رہا ہوں، تو اپنے آپ کو وہ کیسا رکھے کہ دنیا میں مکس ہونا، دنیا سے زیادہ لگاؤ ہونا، خواہشات کا بے ترتیب اور زیادہ ہونا، یہ سب چیزیں انسان کے کردار کو صحیح نہیں رہنے دیتی۔ تو ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو ایک مسافر کی طرح، جیسے پلیٹ فارم پر رکے ہوئے ہیں، گاڑی آئے گی تو چلے جائیں گے، اسی طرح یوں سمجھیں کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ہم نے آگے جانا ہے۔ جنہوں نے یہاں دل لگا لیا پھر ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہوئی، ان کو مرنا پسند نہیں ہے، لہٰذا وہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں سمجھایا گیا کہ جہالت بھی اور دنیا کی محبت بھی، یہ دونوں نشے جو ہیں یہ جس میں آ جائیں پھر وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں رہتا نہیں، نکل جاتا ہے۔ ہم لوگ اچھے ساتھی، اچھی محفل، اچھی چیز کو پسند کریں کہ میں جس کے ساتھ بیٹھا ہوں کیا واقعی وہ اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے؟ جس جگہ ہوں میں کیا وہ جگہ واقعی درست ہے؟ برائی کی جگہ تو نہیں، غلط جگہ تو نہیں؟ میری سوچ، میری تمام خواہشات کیا مجھے صحیح راستے پہ لے جا رہی ہیں یا غلط پہ؟ تو آدمی اپنا محاسبہ کرے خود، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا رہتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو سنوارنا چھوڑ دے تو سمجھیں کہ وہ لاپرواہ ہو گیا، اور لاپرواہی کا نتیجہ بیماری اور خرابی ہوتی ہے، اب آخر میں تباہی ہوتی ہے۔ مرد و عورت کے حوالے سے میں کچھ باتیں گزشتہ جمعے کر چکا، آخری بات کر کے آگے چلوں گا۔